السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 208، پارہ 6، سورہ المائدہ، آیت نمبر 45 تا 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس یعنی قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھا، علیہم ان پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں،
انا کہ بے شک ان نفسا جان، بالنفس جان کے بدلے ہے، والعین اور آنکھ، بالعین آنکھ کے بدلے، والانفا اور ناک، بالانف ناک کے بدلے، والاذن اور کان، بالاذن کان کے بدلے، والسن اور دانت، بالسن دانت کے بدلے، والجروح اور زخموں کا قصاص قصاص ہے۔ فمن پھر جو شخص تصدق کا معاف کر دے بھی اس کو یعنی اس زخم کو، فہوا تو وہ کفارۃ کفارہ ہوگا، لہو اس کا، ومن اور جو شخص لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالی نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں الظالمون ظالم۔ وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم ان کے قدم بقدم، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو یعنی اس کتاب کی جو بین یدئی اس سے پہلے تھی، من التورات تورات یعنی تورات، وآتیناہ اور ہم نے دی اس کو یعنی عیسیٰ کو، الانجیل انجیل، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، ونور اور روشنی تھی، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی، من التورات تورات، وہدن اور ہدایت، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے، ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل اہل انجیل، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فیہ اس میں، ومن اور جو شخص لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں الفاسقون فاسق یعنی نافرمان۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قصاص کے متعلق ڈیٹیل بتائی، بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جس طرح یہودیوں نے رجم کے متعلق تورات کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، تبدیل کیا، اسی طرح زخموں کے متعلق بھی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تورات میں احکامات تھے ان کو بھی معطل کیا اور ماننے سے انکار کیا۔ زخموں کے تعلق سے اب بھی تورات کے اندر یہ ساری تعلیمات موجود ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا، ناک کاٹ دیا بدلے میں ناک، کان کاٹ دیا بدلے میں کان کاٹا جائے گا، دانت توڑ دیا بدلے میں دانت توڑا جائے گا، کسی نے کسی کو کوئی زخم دیا اسے بھی بدلے میں اسی طرح کا زخم ڈالا جائے گا۔ تو جیسے رجم کے متعلق یہود کی ہیرا پھیریاں اور ان کا نہ ماننا اور اس کی خلاف ورزی کرنا، اسی طرح نیچے دیگر معاملات کے اندر بھی یہود نے تورات کی تعلیمات کو ماننے سے بھی انکار کیا، یعنی وہ قرآن پاک کے تو انکاری ہیں ہی ہیں، ساتھ میں تورات کے بھی منکر تھے۔ تو جیسے رجم ہوا، مقتول کے بدلے میں قاتل کا قتل کرنا ہوا، دیگر معاملات میں بدلہ لینا ہوا، تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر تورات پر یہود عمل کر لیتے تو کلمہ پڑھے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو جیسے رجم اور قتل اور زخموں کے متعلق تعلیمات تورات کو پس پشت ڈالا، اسی طرح تورات کی تعلیم نے یہ بتایا تھا کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تورات کی تعلیم تھی یہود نے اس سے بھی انکار کیا۔ جیسے وہ راہب کا واقعہ کہ بہت بچپنے میں ابو طالب صاحب
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شام کے تجارتی سفر میں لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک گرجے سے اور راہب کے پاس سے گزر ہوا تو راہب نے ابو طالب سے پوچھا یہ کون؟ ابو طالب نے بتایا میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ راہب کہنے لگا جو میں نے دیکھا اگر آگے موجود یہودیوں نے دیکھ لیا اور اس کے حسب نسب متعلق انہیں علم ہو گیا تو یہودی اسے حسد میں قتل کر دیں گے۔ تو جیسے دیگر احکامات تورات کو یہود نے پس پشت ڈالا، اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہود نے تورات کی ہی تعلیمات کو ماننے سے اور عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ سنائی ہے اور فرمایا کہ زخموں کے اندر بھی جو ہے وہ قصاص ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت کا قاتل مرد ہے تو اس کو قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ قاتل یا وہ زخم دینے والا کسی چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے قبیلے کا ہو، عالی النسل ہو یا کوئی اور کم نسل کا ہو، قصاص میں سب برابر ہوں گے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ابو داؤد کتاب الجہاد میں، اور اسی طرح مسند امام احمد اور نسائی اور ابن ماجہ میں، المسلمون تتکافؤ دماؤہم، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ ہاں مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 6915 میں فرماتے ہیں وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ کافر مسلمان کا کفر برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اور یہاں آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے کی آیت میں بتایا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت اور احکامات مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہیں، اور یہاں اس آیت کے اندر بتایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی نازل کردہ شریعت مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ کرنے والے وہ ظالم ہیں۔ اسی طرح آج کی تلاوت شدہ آیات میں فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو 3 قسم کے ورڈ یوز کیے، کافر، ظالم اور فاسق۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرے سے یہود کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکاری ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہے، اور کوئی مسلمان ہے احکام الہیہ کو مانتا ہے مگر فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، جیسے ہمارے ملک کے اندر احکامات الہیہ کو ہم مانتے ہیں، ہم سپریم مانتے ہیں وحی کو، قرآن پاک کو اور حدیث کو، لیکن 20 مقدمات کے اندر کتاب اللہ مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، تو یہ مانتے ہیں مگر فیصلہ اس مطابق نہیں کرتے۔ اگر کوئی مانتا ہو اور فیصلہ کتاب اللہ مطابق اور احکام الہیہ کے مطابق نہیں کرتا تو پھر وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس لیے وہ گنہگار ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ خارجی الذہن لوگ ہوں گے، وہ چاہے داعش ہو یا TTP ہو، کہ جنہوں نے مسلمان ملکوں پر، حکومتوں پر اور عدالتوں پر کافر ہونے کا فتویٰ جڑ دیا، اور پھر کلمہ پڑھنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور مال و املاک کے بھی درپے ہوئے۔ تو یہ خارجی ذہنیت رکھنے والے لوگ کہ جنہوں نے فاسق گنہگار لوگوں کو اور کفر کا فتویٰ لگایا، اور خارجیوں متعلق الخوارج من کلاب النار، خارجی جہنمی کتے ہیں۔ تو ایک بندہ ہے وہ احکام الہی کا انکار کرتا ہے، اور ایک ہے کہ انکار نہیں کرتا ہے، اقراری
مگر فیصلہ احکام الہیہ مطابق، کتاب اللہ مطابق، شریعت مطابق نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے اور فاسق ہے۔ اور اس امت کے اندر بھی بعض ظالم اور فاسق اور جاہل اور کم علم اور بے علم اور مقلدانہ ذہن رکھنے والوں نے ایسی ایسی افواہات ایجاد کر لی ہیں کہ جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن بن جاتا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے مختلف ہیلا جات اختیار کیے جو کہ سارے ہیلے گھڑنتو، مطلب من گھڑت، خود ساختہ اور بے بنیاد ہیں۔ تو قصاص میں جس نے جس کو جو زخم دیا، جس طرح قتل کیا، اس کو اسی طرح قتل کرنا شریعت نے بتلایا ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے کچل دینے کا کہا، اور اس کا سر پتھروں سے کچل دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس قاتل نے مقتولہ بچی کو سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6876۔ لہذا اگر قتل کے ارادے سے جان بوجھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے تو پھر قصاص ہے، خواہ کسی طرح بھی قتل کرے۔ اور اسی طرح معافی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دے، معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مسند امام احمد میں 2267 نمبر پر اور السنن الکبریٰ للنسائی میں راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا، مطلب اس کا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو خود اسی شریعت کے پیروکار تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت کی پیروکاری کا حکم دیتی تھی، یعنی جو کچھ تورات میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں یعنی اپنے سے سابقہ کتابوں یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آئے، بلکہ فرمایا کہ میں تو انہیں پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم میں سے سچ کہتا ہوں، میں اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ تورات کی تعلیمات کو مکمل، کامل، اکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ملی گئی کتاب انجیل کا بھی یہی مقصد تھا۔ لیکن ان ظالم یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، انجیل کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور اس پہ ظلم یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے بھی یہ ظالم لوگ درپے ہوئے۔ یعنی ہمارے نبی، کائنات کے نبی، آسمان والوں کے نبی، زمین والوں کے نبی، جنات کے نبی، اپنوں کے نبی، غیروں کے نبی، عربیوں کے نبی، اجمیوں کے نبی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہودیوں نے تو کیا ہی کیا ہے نا۔ یہ وہ ظالم اور وہ ظالم تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت کو، تورات کی تعلیمات کو کنٹینیو کرنے آئے تھے، اور اس پر جو عمل ختم ہو گیا تھا اس عمل کو دوبارہ سے زندہ کرنے آئے تھے، اور اس شریعت کی، تورات کی تعلیمات کو مزید کامل، مکمل اور کمپلیٹ کرنے آئے تھے۔ لیکن ان خبیث یہودیوں نے
وہاں بھی وہی کام کیا جو کام ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو یہودی نے یہ پروگرام بنایا کہ آپ پر اوپر سے چکی گرا دی جائے، آٹا پیسنے والی گندم پیسنے والی چکی، پتھر ہوتے ہیں دو بڑے بڑے، بندے کو تو کچل کر وہ سرما بنا دیتی، لیکن جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ یہ یہود ملے، اور آج تک یہ یہود اسی کوشش میں دن رات سوچ و بچار میں ہوتے ہیں کہ کیسے ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں۔ تو جو کالے کرتوت ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، ان ظالم یہودیوں کے یہی کالے کرتوت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھے، حالانکہ وہ تو موسوی شریعت پر عمل کرنے والے اور موسوی شریعت کو مکمل، کامل، اکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لیکن شامت اعمال، بدبختی اور بد نصیبی ان یہود کی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب درخت درخت بول بول کر کہے گا، جب پتھر پتھر بول کر کہے گا کیا مجاہد میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس خبیث کی گردن مار دے، سوائے یہودیوں کے اس مخصوص درخت کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ان آیات بینات کے اندر اس بات کو، اور یہاں ان کتابوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان میں ہدایت اور نور تھا، مطلب کہ جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کر لیتا ہے، اس کے لیے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، وہ جنت کے راستے پر آ جاتا ہے، اور اس کے لیے یہاں دنیا میں بھی نور مطلب روشنی، اور آخرت میں بھی نور اور روشنی۔ اور جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ایسوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے۔ جب یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ شریعت کی مخالفت کرنے والے، شریعت کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے، یہ لوگ اندھے بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر روئیں گے اور پیٹیں گے اور کہیں گے کہ یا رب ہمیں اندھا کیوں کھڑا کیا، کیوں کہ ہم تو دنیا میں اچھی بھلی چنگی بھلی آنکھیں رکھنے والے لوگ تھے اور ہم دیکھنے والے لوگ تھے۔ تو جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں، شریعت پر عمل پیرا اور احکامات پر عمل پیرا کرنے والا، عمل کرنے والا ہوگا، عمل پیرا ہونے والا ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن میں روشنیوں میں ہوگا، اور جنہوں نے یعنی اس کو سمجھائی دے رہا ہوگا اور اس کو سارا معاملہ سجھائی دے رہا ہوگا، سمجھائی بھی ہوگی سجھائی بھی ہوگی، لیکن جس نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تو پھر قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین اسے اندھا اٹھائے گا اور وہ روئے گا کہ ہاں میں تو دنیا میں بڑا آنکھوں والا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔